السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان نے کہا ہے جی پارٹی رہنماؤں کی چونکہ درخواست آئی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کچھ دن کے لیے معطل کی جائے تو ان کی بات میں نے مان لی ہے، لیکن میرے وہی 2 مطالبات ہیں اور اپنے رہنماؤں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن حکومت کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھیں، ورنہ پھر سول نافرمانی تو ہمارے پاس جو آپشن ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں مختلف کنڈیشنز بھی رکھی ہوئی ہیں خان صاحب نے، اس پر بات کریں گے۔ آج قومی اسمبلی میں اسد کیسر نے کہا کہ ہم سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بہت دباؤ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ عمران خان رکاوٹ ہے، اور علی محمود خان حساب مانگتے نظر آئے، آج ڈی چوک کے خون کا کہہ رہے ہیں جی حساب دیا جائے۔ مولانا صاحب کا معاملہ اب مزید گمبھیر ہو چکا، مولانا صاحب نے آج بات کی قومی اسمبلی میں بھی اور باہر آ کر میڈیا سے، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی وزیر تعلیم بھی ہیں، کامران ٹسوری گورنر سندھ ہیں، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی ملاقات کی، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب فرما رہے ہیں مدارس بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں، بات نہیں مانی گئی تو فیصلہ پھر میدان میں ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب پنجاب اسمبلی اراکین کی جو تنخواہیں ہیں اس میں اچانک اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ ایک غریب ملک میں، اور غریبوں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے لیکن اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور سندھ میں تو پھر بھی 37,500 تنخواہ مقرر کی گئی ہے، لیکن باقی صوبوں میں دیکھ لیجئے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو ارکان ہیں ان کی تنخواہیں تھیں 76,000، ایک ایم پی کی تنخواہ 76,000 ہوا کرتی تھی، اور اب بل پاس کر دیا، یکمشت ان کی تنخواہیں ہو گئیں 4 لاکھ روپے، 76,000 سے 4 لاکھ، اور ایک عام غریب آدمی کی تنخواہ 37,000۔ تو یہ جو فرق ہے، مطلب وہ پھر بہت ہی وہ غریب لوگ ہیں، گزارا نہیں ہو رہا، تو 37,000 والوں کو گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ گو کہ پاکستان کا میچ بھی ہے، اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گزرل آ جائے تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور بہت شکریہ آپ کا، انیس منصوری صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، اور جو کہ سردی کے موسم بھرپور کٹ میں موجود ہیں یہاں، اور کل جب ریکھا کا نام لیا تو ٹائی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں باندھی ہوئی انہوں نے، بہرحال جی پسند اپنی ہے۔ سر، خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کا اعلان کیا اپنے پارٹی رہنماؤں سے، پارٹی رہنماؤں نے گزارش کی تھی، ان کی بہن نے آج ملاقات کی ان سے، علی خان نے، اور باہر آ کر بتایا کہ جی خان صاحب مان گئے اور سول نافرمانی کی تحریک کچھ دن کے لیے معطل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت ہی پازیٹیو فیصلہ ہے، اور یہ جو پوسٹ پون کی ہے یہ ایسے نہیں کی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے ان کی، پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی۔ اب وہ اس کو کوئی بھی نام دیں، آپ فرشتہ نام دیں، اسٹیٹ نام دیں، لیکن بات چیت کہیں نہ کہیں ان کی ہو رہی ہے ان کے لوگوں سے، اور یہ اسی کی ہی ایک انڈیکیشن ہے کہ ابھی ان کی طرف سے ایک جسٹر آیا ہے، اور بہت ہی ٹائملی آیا ہے، اور اس کو پازیٹیو لے۔ اب مجھے امید ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک گڈ جسٹر کا مظاہرہ ہوگا، اور وہ لوگ جو ابھی اسلام آباد میں گرفتار ہوئے تھے اس میں سے بہت بڑی تعداد رہا ہونے جا رہی ہے، اور کچھ کیسز بھی واپس ہو رہے ہیں۔ اچھا، حکومت یعنی کہ گڈ جسٹر میں یہ کام کرے گی کیونکہ خان صاحب نے معطل کی اپنی تحریک، اور چونکہ آج وزیر دفاع نے بھی یہ کہا تھا قومی اسمبلی میں کہ بھائی یہ دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے، آپ سول نافرمانی بھی کی تحریک کا بھی ہم پہ تلوار لٹکا دیں اور ساتھ میں کہیں مذاکرات کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو لگتا ہے ان باتوں کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ اسی کی کڑیاں ہیں، اور یہ آنے والے 1-2 دن میں آپ کو نظر آ جائیں گی، اور یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں بجائے چڑھائی کے اب بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور اس کو پوسٹ پون کرنے کو میں ایک پازیٹیو کی طرف دیکھوں گا کہ پازیٹیو ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا پازیٹیو ہے۔ یعنی نون لیگ کا یہ کہنا کہ جی دیکھ لیجئے اب پہلے مانتے نہیں تھے، اب کس طرح آگے منتیں ترلے کر رہے ہیں، یہ رویہ دیکھیں اس وقت چاہیے، جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بولیں، اور مسلم لیگ کی، نون لیگ کی قیادت کو بھی چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں جو کہ پرووک کرتے ہیں اور بات چیت نہیں ہونے دیتے نا، ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے ہی تو کوئی ہوگا، ورنہ یہ ادھر سے بیان دیں گے ادھر سے بیان دیں گے، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں مسئلے کو حل کرنے کی ان کو نقصان ہوگا اس سے، اور آٹومیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا۔ کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ ایک طرف تو یہ ساری باتیں، آج سول نافرمانی کی تحریک تو چلو باضابطہ طور پر خان صاحب کی جانب سے ان کی بہن نے اعلان کیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے ہم نے مؤخر کر دی ہے، اور اب مذاکرات میں اب بھی لگتا ہے آپ کو کچھ رکاوٹیں حائل ہیں، یا حکومت کے پاس ابھی بھی طنز کے نشتر بسانے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟
بہت شکریہ علی آپ کا. میں تو سوچ رہا تھا آپ یہ کہیں گے کہ یار ایک طرف وہ بیان دیتے ہیں کہ 500 سال بھی اگر مجھے جیل میں رہنا پڑا تو میں تیار ہوں, اور دوسری طرف کہتے ہیں جناب میں ختم کر رہا ہوں, مذاکرات کا دروازہ چل رہا مذاکرات کی دو ہے. شرائط میں ان کی رہائی شامل نہیں ہے. میں نے آپ سے ابھی تو بات ہی نہیں کی. میں تو ابھی آپ نے تو جتنا موقع سرکاری پریس ریلیز کو آپ دیتے ہیں صحیح ہے, اتنا ہی موقع اگر ہمیں مل جائے تو کیا بات ہے. ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ 1.5 سال میں پی ٹی آئی والے اس بات پر کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ سر میں بھی درد ہے. لوگوں کو تو پلیٹلیٹس کسی کا کیا مسائل کا سامنا رہتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ سے میں تو ابھی آپ کی بات کوئی عدالت آتا ہے تو ویل چیئر پر, کوئی اندر جاتا ہے تو بیساکھیوں پر, کوئی باہر آتا, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر جو ڈٹ کر اگر اس طرح سے کھڑا رہنے کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو اب پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو 12 سال جیل کاٹی نا. تو کس کی گورنمنٹ میں؟ کسی بھی دور میں, ہر دور میں, کس کے دور میں وہ زیر عتاب نہیں رہے. سر وہ تو کیسز ویسے سارے بنے ہوئے پرانے تھے نا. یہ کیسز کون سے ہیں ان پہ تو سارے کیسز ابھی بنے, ان پہ بھی جب بنتے رہے 188 کیسز. جب بھائی جب 92 سے جب 92 سے وہ قید و بند میں رہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مرتبہ سمجھ رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال سے زیادہ قید کاٹی ہے. ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں نے اس سے زیادہ قید کاٹی ہے. آفاق احمد صاحب نے 8.5 سال کی قید کاٹی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ ان سب کو قید دیجیے گا جناب. پی ٹی آئی یہ سارے لیڈر ہیں, بڑے لیڈر میں شمار ہیں ان کا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ ایسا کیجئے کہ جناب اگر آپ یہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر ایک غلط بات ہے. لیکن آپ کا نقطہ یہ تھا, ختم ہو گئی نا جو آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی فین کلب, وہ تو پھر اب لیڈر بن گیا. میں گزارشات آپ میری سر ایسا ہے پہلے سوال کا جواب دیا نہیں. کتنی ڈیل کاٹی نواز شریف نے؟ نواز شریف کا تو درجہ بہت بلند ہے نا, تو آپ ان کو تو اس پہ کمپیئر نہ کریں. نہیں تو آپ نے جب اتنے سارے لیڈروں کے نام لیے, پھر میاں صاحب میں نے نام نہیں لیا نا, میں نام نہیں لیا حکومت میں وفاق میں, اس لیے آپ نام نہیں لے رہے. میں نے نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے اس طرح جیل ہی نہیں کاٹی. اگر انہوں نے بڑی فخر کے ساتھ جیل کاٹی ہوتی اور کہتا کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا. جیل کاٹ رہے تھے نا پلیٹلیٹس والا جو معاملہ ہوا. اگر وہ انہوں نے اس طرح سے جیل نہیں کاٹی نا جس کو کہا جائے کہ جناب وہ آخر دم تک کھڑے رہیں, وہ والی جیل تو نہیں کاٹی نا. اگر انہوں نے وہ جیل کاٹی ہوتی تو چلو پھر میں سمجھتا کہ جناب میں ان کا بھی نام لے لیتا, صحیح ہے, اور ان سے کہتا کہ واہ واہ کیا بات ہے. میں نے کیوں آصف زرداری صاحب کا نام لیا؟ نہیں تو ان تینوں لیڈران جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ, یہ تو مانتے ہیں ان تینوں پر سیاسی کیسز تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے یہاں خان صاحب پر بھی مان گئے چلیں آج آپ. دیکھیے یہاں پر اگر آپ پالیسی پہلے کہہ رہے تھے نویز زبیر صاحب, آپ آج آپ بھی مانے. سر میری بات سنیں, آپ اگر پالیسی کا حصہ ہیں تو آپ پی ٹی وی پر حملہ کر دیں, آپ پہ کیس نہیں بنے گا. اگر آپ پالیسی کا حصہ نہیں ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں نا ایک مچھر وہ آپ کو بنا دے گا, اگر آپ پالیسی کا حصہ نہیں ہیں تو. کیسا انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ گھمایا, سوال آپ کا کیا تھا اور آپ نے پوچھا ہی نہیں نا, سوال در سوال آپ نے شروع کیے. ہم تو سوال کا جواب دینے شروع کرتے ہیں اور کہہ بھی گئے. ہم جواب شروع کرتے ہیں. بتائیے کہ سول نافرمانی کے جو مؤخر کیا ہے معاملہ, اب کیا حکومت کے پاس کوئی بہانہ ہوگا یہ کہے کہ جناب اب بھی فلاں چیزیں پہلے کر کے آئیں تو پھر بات کریں گے؟ دیکھیے حکومت کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اختیار. جس دن حکومت کے پاس اختیار آئے گا, حکومت کے پاس بھی اختیار ہوتے ہیں, کس کے پاس ہوتا ہے؟ سر صاحب اقتدار اور صاحب اختیار میں فرق ہوتا ہے. سر کون ہے دونوں الگ الگ؟ سر آپ سب دنیا جانتی ہے, مطلب وہ تو وزیر اعظم کے انڈر میں ہے سب کچھ. ہاں وزیر اعظم کے انڈر میں ہی ہوتا ہے سب کچھ. ہاں بالکل صحیح ہے, وزیر اعظم صاحب کے انڈر میں بہت کچھ ہے, اور اتنا کچھ ان کے انڈر میں ظاہر وہ سنبھالا نہیں سنبھل رہا تو کچھ گر جاتا ہے نیچے. اس لیے نائب وزیر اعظم بھی انہوں کو بنانا پڑا تاکہ وہ اٹھاتے رہے, سنبھالتے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں, سول نافرمانی اپنے لوگوں کی بولنے کی وجہ سے انہوں نے موخر کی ہے یا مذاکرات کی وجہ سے؟ دیکھیے ان کی جماعت میں اب وہ ہمت نہیں رہی ہے. اچھا, سول نافرمانی کی کال. دیکھیں ہمیں ایک بہت سیریس سنجیدگی موضوع ہے یہ, اور ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. ہر جماعت ایک حد تک مزاحمت کر سکتی ہے, اور نیچے کی جو قیادت ہے ہمیں اسے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. جس حد تک 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک ابھی آپ نے 26 نومبر تک کا واقعہ کیا ہے, فوری طور پہ سول نافرمانی کے لیے پارٹی تیار نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے لیے تیاری کا وقت چاہیے ہوتا ہے, ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, اور اس کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی ہے. خان صاحب کا میرے خیال سے یہ فیصلہ درست اس سینس میں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی پارٹی کی مزید تقسیم کو بچایا ہے. اس وقت جب آپ ایک بڑا مارکا کر لیتے ہیں آپ کو تھوڑا گیپ چاہیے ہوتا ہے اگلے مارکے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک کے بعد ایک حملے کرتے جائیں اور بعد میں آپ یہ سمجھیں کہ جناب ہم سب کچھ سیف رکھ سکتے ہیں.
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل صحیح کال انہوں نے لی. اس کا تعلق مذاکرات سے نہیں ہے, اس کا تعلق خاص طور پر اس بات سے کہ ان کی پارٹی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور پارٹی کہاں کی متحمل ہو سکتی ہے. دیکھیے اگر وہ سول نافرمانی کا کہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر خیبر پختونخوا ہے, اور وہاں کے ہزاروں لوگ جو ہیں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت باہر. چلیے آج اس بات تو ثابت ہوئی, اور جو یہاں کہا جاتا تھا کہ جی بشرا بی بی لیڈر بن گئیں, باہر آ گئیں, سیاست میں حصہ لے لیا, سول نافرمانی کا اعلان بھی باہر آ کے انہوں نے نہیں بتایا, اور پوسٹ پون ہونے کا بھی انہوں نے نہیں بتایا, ان کی بہن نے بتایا. ہاں تو بتانے تو بشرا بی بی کا کردار سیاست میں تو نہیں نظر آ رہا نا. بالکل ہے, اب بھی ہے. دیکھیے ہر ایک کا ایک کردار متعین ہے. کوشاں ایسی عورت ہے, باپ پڑتا. جی آپ بتائیے. آپ ایک ابھرتی ہوئی لیڈر کو آپ یہ کہہ کر دبا رہے ہیں. اگر کوئی لیڈرشپ اگر کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے, میں یہ بات نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اگر کسی میں بھی اس کی لیڈرشپ ایبلٹی ہے, موروثیت کے خلاف ہے نا خان صاحب. دیکھیے یہ بات موروثیت کی نہیں ہوتی, کیوں گھر کا فرد ہے نا وہ بھی. تو یہ دیکھیے بات موروثیت کی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایسی تاریخ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں, اگر میں شروع کروں گا تو آپ اس کو مذہبی معاملہ لے لیں گے. ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر جمہوری بات ہو رہی ہے. میں سیاسی جمہوری ہی بات کر رہا ہوں, میں اقتدار اور اختیار کی ہی بات کر رہا ہوں. پس پردہ چلی گئی تھیں کلثوم نواز صاحبہ بھی جب میاں صاحب جب آئے تھے. جی ابھی نہیں ہے نا. تو اگر وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور وہ دیکھیے ایک بیوی, ایک بیٹی, ماں یا کوئی بھی ہو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, وہ اپنے فرد کو, اپنے گھر کے فرد کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کی سوچ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اگر بشرا بیگم صاحبہ میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ قیادت کر سکتی ہے, میں اسے موروثیت نہیں سمجھتا. اس کا اور ایبلٹی مان رہے ہیں آپ ان کی. میں جس طریقے سے, اگر بلال بھٹو زاری صاحب سیاست کرتے ہیں, آپ نے میرے منہ سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کہا وراثتی سیاست کیوں کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے مریم نواز صاحبہ پہ نہیں کہا. اگر اس میں ایبلٹی ہے, وہ آ رہا ہے, اس کی مرضی ہے. خان صاحب پالیسی نہیں ہے نا. دیکھیے کچھ بعض اوقات ضرورتیں چیزوں کو ایجاد کر دیتی ہیں. ضرورت کی بات. جی سر. پی ٹی آئی کا ایک ہی لیڈر ہے اور کوئی اس کی بی ٹیم نہیں ہے, ایک ہی لیڈر ہے, وہ ہے خان صاحب. ٹھیک ہے نا. اب وہ کبھی ایک مور آگے کر دیتے ہیں اپنی بہن کو, کبھی کوئی بیان بیوی سے کروا دیا, اور کبھی بتاؤ کوئی, میں اس کی مثال دے رہا ہوں. اچھا اس کی نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی ہو یا ان کی بہن ہو, بشرا بی بی ہو یا ان کی بہن ہو, ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ ان لوگوں کے ذریعے پیغامات باہر اس لیے آتے ہیں کہ باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں شاید ان پہ اتنا اعتبار نہیں. خان صاحب دیکھیں اتنی زیادہ کمپٹیشن ہو چکی ہے سی ایم کے پی کے اور گوہر, بیسٹر گوہر کے درمیان, کہ وہ کیونکہ خان صاحب ڈائریکٹ تو آتے نہیں ہیں, ان کو تو منظر عام پہ آتے نہیں ہے نا, کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, نہ ہی کسی اس میں, نہ ان کو اجازت ہے. وہ ایک بند اندر روم میں جو 2-4 لوگ جاتے ہیں انہی کے ذریعے کر لیتے ہیں. تو یہ فریکوینٹلی جو لوگ جاتے ہیں انہی کے ذریعے پیغام کلائے جاتے ہیں, اور اس میں اتھینٹک وہی مانا جاتا ہے جو ان کی بہن بولتے ہیں یا بیوی. نہیں اتھینٹک تو ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بہت سارے لیڈران کمپرومائزڈ ہیں, صرف ان کا خاندان ہی رہ گیا ہے, شاید اس لیے ان پہ اعتبار کرتے ہیں. ہاں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر جو گوہر ہے, جو جن کو چیئرمین بنایا وہ بھی, ان کو بھی عمران خان کا بہت اعتماد حاصل ہے حال فی الحال تک. جبھی تو وہ چیئرمین ہے. ہاں جبھی وہ چیئرمین ہے, اور کبھی بھی ان پہ نہیں اٹھایا گیا. لگتا ہے آپ کو یہی بات کہ جو عموماً کہا جا رہا ہے کہ جی کمپرومائز ہیں, واڈوا صاحب تو کہتے رہے سب کو کہ کمپرومائز ہیں, صرف ان کے خاندان کے لوگ ہیں جن پہ وہ اعتبار کرتے ہیں. کیونکہ ایک بار ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے اخبار پڑھے تو میں تو حیران ہو گیا کہ میرے لوگ تو باہر ایسے گڈی کھیل رہے ہیں آپس میں حکومت کے ساتھ. نہیں دیکھیں علی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات کا ایک طریقہ کار ہے, جبکہ عدالتوں کی سماعتوں کا طریقہ کار مختلف ہے, اور اس میں ان کے وکلاء اور صرف ان کے خاندان کے ممبرز جاتے ہیں. تو جو خاندان کے ممبرز ان میں ان کی بہن جاتی ہے, اور وکلاء میں تو بیسٹر گوہر سارے سلمان اکرم راجہ یہ پارٹی لیڈران بھی ہیں. دیکھیے ابھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں وہ نہیں ہیں, اور وہ ظاہر براہ راست نہیں ہوتے. اچھا وہاں پر خان صاحب 2 کام کرتے ہیں, ایک تو اپنی بہن سے بات کرتے ہیں, دوسرا خان صاحب ایک کام یہ بھی کرتے ہیں, وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں. اور جب وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو عموماً اسی گفتگو کے دوران وہ اشارے اپنی بہن کو بھی کہہ دیتے ہیں, وہی بات باہر جا کر ڈیلیور ہو جاتی ہے. اچھا پچھلے کچھ دنوں سے جو صحافی گفتگو کرتے ہیں ان کی باتوں کو اس طرح نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح, تو اجازت نہیں ہے, تو اب وہ ظاہر میسیجز وہاں سے وہاں ڈیلیور ہوتے ہیں. تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ وہاں سے بات کرتی ہے. اب دیکھیں ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دیا گیا, ایسے کئی رہنماؤں کو ملاقات نہیں کرنے دیا گیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں. ہم ون سائڈڈ ہونے کے بجائے اگر یہ سوچیں کہ جناب اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ظاہر علیمہ خان صاحبہ وہاں جاتی ہے ہر سماعت کے اندر, تو ان سے ملاقات ہوتی ہے, پیغام دے دیتے ہیں, تو ان کے ایک ٹھیک ہے. اور خاندان سے ملاقات کے لیے ہفتے میں 2 دن رکھے ہوئے ہیں, سیاسی ملاقاتوں کے لیے 2 دن رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ سیاسی ملاقاتیں ہو نہیں پاتی ہے ناگزیر وجوہات کی. گنڈا پور صاحب گئے تھے, گزشتہ روز ملنے نہیں دیا گیا. اب اس میں 2-3 وجوہات سامنے آئی ہیں. اب وہ خان صاحب کی طرف سے منع کیا گیا کیونکہ ایک لسٹ دی جاتی ہے, اس لسٹ میں شاید ان کا نام وزیر اعلیٰ ہیں سر, ان کا نام نہیں تھا. نام تو سوادی صاحب کا بھی نہیں تھا, صبح 7 بجے ملے وہ تو جب دیکھیں وہ تو پھر اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی اجازت ہو تو وہ بھی صبح 7 بجے ملاقات کر سکتے ہیں. پھر اجازت کی بات کیجیے آپ. سر دعاؤں کی بات کیجیے, بس جہاں سے دعائیں ہوں تو من و سلوا ہو جائے گا. اچھا جی, ایک بڑا سوال یہ ہے آپ دونوں سے, اور جب تک حکومت اور اپوزیشن مذاکرات نہیں کریں گے تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا, یہ بات درست ہے یا نہیں؟ لنگڑا لولا چلے گا جیسے چل رہا ہے. اگر حکومت ماضی میں کیا مذاکرات سے حل نکلتے رہے ہیں؟ بالکل نکلتے رہے ہیں, مذاکرات سے ہی حل نکلتے رہے ہیں. اور پچھلی جو اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ لاک نہیں تھا جس طرح ابھی ہوا نا. ڈیڈ لاک میں بات چیت چلتی تھی اور کبھی کوئی ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا, کبھی کوئی ایک قدم آگے بڑھتا تھا. وزیر اعظم بھی چینج ہوئے لیکن اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا کیا. تو یہ ہی ایک جمہوریت کا خاصہ ہے کہ اپنے ٹائم پورا کریں بجائے کہ اس کے, یہاں تک کہ عدم اعتماد بھی آئی لیکن ٹائم پورا ہوا. اگر آپ مذاکرات ہی بند کر دیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اب بہرحال اب ماضی میں نون لیگ درست ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی ماضی میں یہی کچھ کرتے رہے حکومت اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے. دیکھیں جب وہ دور تھا تو اس میں آپ نے دیکھا 2 حکومتیں نون لیگ کی بھی گریں, ٹائم پورا نہیں کر پائیں. 2 حکومتیں پیس پارٹی کی وجہ یہ تھی مذاکرات نہیں تھی, ایجیٹیشن تھا, جھگڑے تھے وگڑے. اب بھی اگر اس کے بعد عقل پکڑی ان لوگوں نے 2002 سے لے کے آج 2024 آ گیا کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں. بھلے کوئی وزیر اعظم ٹائم پورا نہیں کرتا لیکن اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے. ابھی مذاکرات کے دروازے پورے 1 سال تک ہونے کو آیا, ایک طریقے سے بند تھے. تو آپ کیا دیکھ رہے تھے, ہم روڈوں پہ ایجیٹیشن دیکھ رہے تھے, عوام کا نقصان, پاکستان کا نقصان, ہر روز آئے دن روڈیں بند, یہ بند. اب اگر وہ آگے ہی ہے مذاکرات پہ تو اس کو پازیٹیو سائن لینا چاہیے, اور تھوڑا دونوں طرف سے اگر گڈ جسٹر کا مظاہرہ ہو تو یہ حکومت اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی اور اچھا ہوگا ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے. مجھے تو حیرت انگیز بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ انسپائر ہے ہمارے نوید بھائی خان صاحب سے. ابھی انہوں نے خان صاحب کی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی, میری بات تو سن لیجیے. جمہوریت کی بات ہم نے آپ پوری تقریر سنتے ہیں, ہم پوری تقریر سنتے ہیں, اور آپ جو ہے ہمارے اچھا ابھی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ 1 سال سے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے تقریباً نا, اور آپ 1 سال کا ریکارڈ ہمارے پروگرام کا اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں تھا نہیں ہو رہے تھے جناب. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ 1 سال سے ہر پروگرام کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے تھے جناب مذاکرات ہو رہے ہیں, اور میں کہتا تھا نہیں ہو رہے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 سال سے مذاکرات نہیں ہوتے اس لیے ایجیٹیشن. سر آگے نہیں بڑھے نا مذاکرات, سر مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. جملہ دیکھیے کہیں نہ کہیں بات ہوتی تھی, کہیں نہ کہیں بات ہوتی تھی, آگے نہیں بڑھتی تھی. نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے نہیں ہوئے نا, نہیں ہوئے. میں اس پہ مزید اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. چھوٹا سا ایک بریک لے لیں جی, ٹائم ویسٹ کیے بغیر. اس کے بعد بہت ساری خبریں ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے. مولانا صاحب کی ناراضگی, اور پھر چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے بھی ایک بات کی ہے, اس پہ گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ سرکاری حج اسکیم 3 مرتبہ مدت بڑھانے کے باوجود 7,000 کم درخواستیں موصول ہوئی ہیں. جس نے درخواست دی سب کامیاب ہو گئے. لوگ وجہ کیا ہے, حکومت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, یا کچھ اور وجوہات ہیں, یا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ افورڈ نہیں کر پا رہے. بہت اہم موضوع ہے, اس پر بات کریں. اس بریک کی بات کریں جائے گا, دیکھتے رہیے سناؤ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے سرکاری حج اسکیم 3 مرتبہ مدت بڑھانے کے باوجود 7,000 کم درخواستیں موصول ہوئی ہیں. تمام کو کامیاب قرار دیا گیا جنہوں نے درخواست دی تھی, اور وزارت مذہبی امور نے 7,000 رہ جانے والے کوٹے کو پورا کرنے کے لیے بھی سر جوڑ لیا ہے. اور اب ہوگا کیا, کیونکہ رواں سال پاکستان کو 1,79,210 عازمین حج کا کوٹا ملا, اور کوٹے کا نصف برابر سرکاری اور نجی طور پر تقسیم ہوں گے.
اور سرکاری حج اسکیم کے اخراجات اس بار 10,75,000 سے 11,75,000 کے درمیان متوقع ہیں۔ سر کیا کہیں گے، یہ 7,000 کم درخواستیں، ہم تو یہ دیکھتے آئے کہ جناب اگر جتنے کا کوٹا ہوتا تھا اس سے بھی 10-20 ہزار زیادہ لوگ درخواستیں دیا کرتے تھے، کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، اور جو لوگ متوسط طبقے کے تھے وہ جو حج میں جانا چاہتے ہیں، 1 ملین روپیہ بہت ہوتا ہے ایک مڈل کلاس کے لیے۔ لوگ ساری عمر جوڑتے ہیں پھر جا کے ہوتا ہے، اب اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے لوگ اب صبر کر رہے ہیں یا اور جمع کریں گے بہت صرف ایک وجہ یہ ہے، مجھے تو یہ وجہ نظر آ رہی ہے بڑی کہ بھائی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وقت، اور ایک وجہ انیس منصور صاحب یہ بھی کھانے نظر آتی پینے ہے کا، بجلی کا بل، یہ چیزیں اس سے عام آدمی کو نہیں جا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور تو اس کے لیے حکومت کیا کرے؟ حکومت کو چاہیے سبسڈی دے۔ بالکل، آپ دیکھیں انڈیا دیتا ہے سبسڈی، انگلینڈ دیتا ہے سبسڈی، ہمارے مسلم ملک ہے اور سب چیزوں پہ دیتے ہیں۔ جو حج کرنے جا رہے ہیں، جو پہلی دفعہ حج کرنے جا رہے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اگر تھوڑی ان کو کرایہ کم کر دیں، تھوڑی رہائش میں پیسہ کم کر دیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ سبسڈی دے حکومت تب یہ بات پوری ہوگی، ورنہ جس طرح لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جی سرکاری طور پر چونکہ یہاں سے لے کے جائے جاتے ہیں ان کا تجربہ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ مہنگے تھوڑے سے زیادہ لاکھ روپے دے کے پرائیویٹ طور پر کرنا پسند کرتے ہیں کہ کم از کم وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، بات داد رسی ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ بھی ہے؟ علی تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیجیے۔ جی سن 2018 میں نے حج کیا تھا، اور سن 2018 میں اگست میں جب میں حج کی ادائیگی وہاں کر رہا تھا، عین اسی دن عمران خان صاحب کی حکومت حلف اٹھا رہے تھے۔ وہ یہ اگست 2018 کی بات ہے۔ اس وقت سرکاری حج کی جو ویلیو تھی وہ 3.5 لاکھ روپے تھی، صحیح ہے، 3.5 لاکھ روپے تھی، اور اس وقت فل بھرا ہوا تھا، مطلب آپ یہ سمجھے کہ گنجائش ہی نہیں تھی، اور تمام لوگوں نے ادھر بک کیا تھا۔ جب 2019 میں خان صاحب پالیسی کا اعلان کرتے ہیں 2018 کے آنے کے بعد، تو وہ یہ ایک اعلان کرتے ہیں 2019 میں کہ جناب حج صرف اس پر فرض ہے کہ، یہ جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خان صاحب نے ادا کیا تھا، حج صرف اس پر فرض ہے جو صاحب ثروت ہو، اور ہم اس پر سبسڈی کیوں دیں؟ یہ خان صاحب کے ورڈز تھے، اور خان صاحب نے اس وقت سبسڈی ختم کی، صحیح ہے، اور اس وقت کا حج جو اس وقت ڈالر آپ کے پاس 150 پہ کھڑا ہوا تھا، 150، 160، 170 تک کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کی سبسڈی ختم کر یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ جناب اب گورنمنٹ اس پہ سبسڈی نہیں دے گی، اور وہی حج جو ایک سال پہلے 3.5 لاکھ روپے میں ہو رہا تھا، 3.25 لاکھ روپے تھے، 3.5 لاکھ تک ہوتا تھا، وہ حج ایک دم سے شوٹ کر وہ چلا گیا 9 لاکھ اور 10 لاکھ پہ، یہ میں 8 لاکھ پہ۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سن 2019 کی۔ 2019 میں وہاں پر جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ان کا ایکسپیرینس بہت برا رہا، اس میں بہت سارے معاملات تھے، میں پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ 2020 اور 21 میں حج نہیں ہو سکا کووڈ کی وجہ سے۔ 2022 میں بھی جو حج ہوا وہ اس طریقے سے لمیٹڈ حج تھا۔ اب جب 2023 میں حج کھلتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس ڈالر جو 150 روپے پہ کھڑا ہوا تھا وہ 150 سے اب شوٹ کر آ گیا ہے 280 پر، صحیح ہے۔ موجودہ حکومت جو آئی، میں ویسا اس حکومت کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، جو نگراں گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ کیا کہ کم از کم اس کو مزید سبسیڈائز تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو پیسے بھی واپس لیکن یہ بتائیں پھر خان صاحب کے دور جب خان صاحب گئے 178 پہ تھا ڈالر اور پھر بڑھنا شروع ہوا ہے، پھر بڑھنا شروع وہ بڑھنا شروع ہوا نا۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں ہوا یہ کہ ایک تو گورنمنٹ نے خان صاحب کے دور میں اس میں سبسڈی ختم کی، اس کے بعد سبسڈی ختم کرنے کے بعد ڈالر اس سطح پر آ گیا کہ اب موجودہ حکومت کے لیے اس کو اس ریٹ پر سسٹین کرنا 6.5 7 تک تو آ سکتا ہے، اب بھی آ سکتا ہے اگر سبسڈی دے دی جائے تو، لیکن گورنمنٹ اب سبسڈی نہیں دے رہی ہے اس کو، کیونکہ وہ ایک پالیسی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، اس میں پھر آپ کو امینڈمنٹس کرنی پڑے گی، پھر چیزیں کرنی پڑے گی، پھر بہت لمبا چوڑا، پھر سعودی گورنمنٹ سے آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ تو گورنمنٹ اس بات میں پھنسی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے ویسے تو خان صاحب کی کئی پالیسیوں سے وہ منع کرتی ہے کہ ہم اس کو نہیں چلائیں گے، لیکن خان صاحب کی اس معاملے میں پالیسی کو وہ کنٹینیو کیے ہوئے اور انہوں نے سبسڈی نہیں دی۔ اچھا جی، 2 خبریں بڑی اہم ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ ہوا ہے، اور ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ بل منظور بھی ہو گیا، ارکان اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوا کرتی تھی، جو بل منظوری کے بعد 9 لاکھ روپے ماہانہ ہوگی۔
بل منظور ہو چکا، اور کیا کہیں اس بارے میں سر؟ ایک غریب ملک کے یہ ایم پی ایز ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں. ظلم ہے، بہت ظلم ہے، اور یہ ایک اتنی عجیب و غریب مثال ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اور ان کو شرم نہیں آ رہی جو بڑھا رہے ہیں. میں حیران ہوں جن نے یہ قرارداد پیش کی ہوگی، اس کا چہرہ میں دیکھوں اس کے چہرے پہ، اور جن لوگوں نے اس کو کیا، اور اس میں تو ہر کوئی جلدی سائن کیے ہوگے بغیر کسی اس کے پوری ہو گئی ہوگی. یا 400% سے بھی زیادہ انہوں نے بڑھا دیا. غریب لوگ کی تنخواہیں بڑھائیں، سرکاری ملازمین کی بڑھائیں، کوئی منیمم وہ بڑھائی، وہ بھی 400% بڑھاؤ، میں ساتھ ہوں آپ کے، اوکے وہ بھی مہنگائی آپ کے لیے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا پیٹرول ان کا فری، بجلی ان کی فری، ٹریولنگ ان کی فری، اور اس کے باوجود وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہے بیٹھ کے وہاں پہ، سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے. اور تنخواہیں بڑھا دی، 400% بڑھا دی. یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں بہت شور کرنا چاہیے. ہم اور آپ، میں الگ سے بھی پروگرام کروں گا اور اس کی مذمت کروں گا. ہم سب کو، میڈیا کو، عوام کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو 400% اتنے ہی ایک غریب سرکاری ملازمین کی بھی بڑھائیں، اتنے ہی ایک منیمم ویج مقرر کریں جو مزدوروں کو ملتی ہے، وہ بھی 400% بڑھائیں. سادگی کا شعار اپنائیں، وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، بڑی بات کرتے تھے سادگی کا شعار اپنائیں. یہ بھی پھر اس کے باوجود موبائل نئے منگا لیے گئے، گاڑیاں نہیں منگا لی گئیں، اور اب تنخواہیں 76,000 سے ڈائریکٹ 4 لاکھ، 1 لاکھ سے وزیر کی تنخواہ 9 لاکھ. سر یہ لوگ غریب لوگ ہیں سارے کے سارے فیوڈل ہیں. اس میں چند ایک ہوں گے، ان کو تو چاہیے اپنی تنخواہیں بھی نہیں لیں، اپنی تنخواہیں بھی دیں اور غریبوں کو دیں. یہ دیں اپنے پیسے سبسڈی میں، ان لوگوں کو بیچارے جو حج نہیں کر پا سکتے ان کو دیں اگر دے سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ظلم ہے، اور یہ عوام دیکھ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نون لیگ کی آخری گورنمنٹ، آخری نہیں کھیل رہے. اس کے بعد ان کو کوئی ووٹ دے گا؟ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے. جو سہارا دیے ہوئے ہیں ان کو بھی دے گا. کیا لگتا ہے؟ میں شدید مذمت کرتا ہوں جناب. میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے بھی اس بل کی حمایت کی. پیپلز پارٹی ادھر ہے ہی کتنی برابر. یا سندھ میں اگر کرے تو میں اس کی بھی مذمت کروں گا. اگر سندھ میں بڑھائے، میں وہ پہلا آدمی ہوں گا ادھر بیٹھ کے بولنے والا. یہ میں آپ کے سامنے بولوں، یہی رویہ اپنانا ہوگا عوام کو بھی کہ خدارا خوف کیجئے. 37,000 تنخواہ دینے کو آپ تیار نہیں. 76,000 والا اٹھ کے بول رہا ہے کہ جی میری تنخواہ کم ہے، تو 4 لاکھ کر دی اس کی تنخواہ. سر 9 لاکھ وزیر انیس منصوری صاحب، کیا چیز فری نہیں ہوتی وزیر کی یار؟ دیکھیے علی، مطلب برات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. نہیں تو پھر عوام کو کیوں بتاتے ہیں کہ پیٹ پتھر باندھنا پڑے گا، چند سال بڑے مشکل ہیں؟ ان کو کیوں نہیں سمجھا سکتے اپنے وزیروں کو؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں جو کوئی بھی طاقت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سب کچھ میرا ہے، اور عوام تو اس کا گھر جو ہے وہ 10 لاکھ میں نہیں چلے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ عوام کا گھر 37,000 روپے میں چل جائے گا. وہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ جناب یہ 35,000 روپے میں اس کا گھر چل جائے گا. اور بجٹ بنا کر دینا عوام کو بھی، بھائی اس طرح 37,000 کا یہ بجٹ ہے، اتنا آٹا آ جائے گا، چینی آ جائے گی، بجلی کا بل آ جائے گا، بچوں کی اسکول کی تنخواہ، ماں باپ کی دوائیں، 37,000 پورا کر کے دکھا دیں آپ. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں پر جتنے بھی اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہیں، ان سب کی مراعات کو اگر آپ دیکھیے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ کرتے کیا ہے. مثال کے طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ ان کی صرف پینشن ہی 15 لاکھ روپے جاتی ہے، صرف پینشن. پھر وہاں نون لیگ کے لوگوں کا رویہ کیوں نہیں ہے؟ مریم بیوی کا یہ رویہ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں فریال لالپور صاحبہ نے کہا میں تنخواہ نہیں لیتی، میری تنخواہ ایک غریب کیا میں فلاں ہاسپٹل کو دے دیتی ہوں یا غریبوں کو تقسیم کر دیتی ہوں. ایسا کرنا چاہیے تھا. کس کی طرح؟ فریال لالپور صاحبہ. نہیں جو ہے وہ ہے، تعریف بنتی ہے یا بنتی ہے سر؟ کوئی چیریٹی کر رہا ہے تنخواہ اچھی بات ہے. میں نے بتایا میں اس بات کی مذمت کر رہے ہیں. شدید مذمت کرتا ہوں کہ پنجاب میں جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اس کو فل فور واپس لیا جائے. وزیر اعظم کیوں ایکشن نہیں لے رہے اس پر؟ وزیر اعظم میں کیا بولوں ان کو یار، وہ ان کی تو بیٹی ہے. وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی اور تو نہیں آیا نا. ان کو نہیں معلوم کہ اس بات سے مزید ان کی جو حکومت ہے وہ غیر مقبول ہوگی. ان کو پتا ہے کہ یہ آخری نہیں کھیل رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، تھوڑے دن ہے، لگتا ہے یہی ان کی ہے. بہرحال اس سے ان کا بہت وہ گرے گا گراف. اور اگر انہوں نے فل فور واپس نہیں لیے، یہ اتنے گندے ہوں گے نہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں. اور ہم نہیں چھوڑیں گے اس بات کو. ہم بھی اس پلیٹ فارم سے آواز ہر بار کی طرح آج رات بھی نواز شریف کی گورنمنٹ چلی گئی.
نہیں آپ تو بہت خوش ہوں گے. کیا جو جملے آپ بھی بولتے تھے میں تو مخالفت کر رہا ہوں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو صاحب اختیار ہے, ہم نے پہلے 7,000 کم درخواستیں حج کی آئی ہیں, غریب افورڈ نہیں کر سک رہا حج کو, حج جیسے فریضے کو. اس پہ انہوں نے جو نا 15-20 منٹ کی وہ سنا دی. 2,000 والے کو 4 لاکھ تنخواہ. میں نے آپ سے کیا کہا, 2 جملے نہیں نکلے ان کے منہ سے مذمت. اچھا میں نے ابھی کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ سب اپنی مراد لے رہے ہیں, اور دیکھو اس کی مراد نہیں, سب لے رہے ہیں مراد. اچھا سب سے مراد فری نہ کریں, باقی 3 صوبوں میں تو ان کا تو میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے فریال تارپور صاحبہ کا نام لے لیا. میں نے تو اچھی مثال انہوں نے قائم کی. میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں. کچھ بھی کر لیں اگلے 10 منٹ تک بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مذمت نہیں ہوگی ان سے. میں تو مذمت کر رہا ہوں, میں تو اتنی شدید مذمت کر رہا ہوں کہ جتنے اراکین اسمبلی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس بل پر کیا, چاہے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, کسی سے بھی ہو, ان سب کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں جانا چاہیے اور ان کی مخالفت ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات پہ الزام نہ دے, ہر جگہ ہر دامن کو اٹھا کر دیکھیے, ہر جگہ سے یہ غریب تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت نہیں جا سکتا. آپ نے مذمت پہ غور کیا, کیا زبردست مذمت کیا مذمت کی سر آپ نے, میں نے کہا صرف ایک یہ معاملہ نہیں ہے, یہ تو ہے ہی, یہ تو کر ہی رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ قومی اسمبلی کی مراد دیکھیے, آپ خیبر پختونخوا کی مراد دیکھیے, آپ یہ سر یہ جنبش قلم بڑھا دی تو بھی نہیں کچھ کہہ رہے. 76,000 تھی, لاکھ کر دیتے آپ, مخالفت 1.25 لاکھ کر دیتے آپ, 4 لاکھ. اچھا وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ تھی, 9 لاکھ روپے. میں نے آپ سے کہا کہ جتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں. ارے پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, پنجاب اسمبلی کی کر رہا ہوں, پنجاب کی کر رہا ہوں, سندھ کی طرف کیوں آ رہے ہیں, پنجاب کی کر لوں مخالفت, سندھ کی نہ کروں, وفاق کی نہ کروں. سندھ میں وزراء کہاں لے رہے ہیں تنخواہ, سندھ کے وزراء کہاں لیتے ہیں, سندھ کے وزراء اتنی تنخواہ نہیں لیتے. مذمت کر دی, نیتن یاہو مصر روانہ ہوئے ہیں. حماس سے چند روز میں جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا بھی امکان ہے. حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نئی شرائط عائد کرنا بند کر دے تو جنگ بندی اور غمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو سکتا ہے. جناب کاش ہو جائے, تباہ برباد ہو گیا. ہر روز میں دیکھتا ہوں اور دل خون کے آنسو روتا ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں, دوائیں نہیں ہیں, کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے. اسرائیل روزانہ بم برسا رہا ہے, نئے نئے بموں کے تجربے کر رہا ہے, اور ہم لوگ بس بیٹھے ہیں اور منہ سے بس کیا بولے, کچھ بھی نہیں کر رہے. اور وہ خود ہی تھک گئے اس کے معنی. اللہ کرے ہو جائے, کوئی نہیں بولے گا. ان کو چاہیے خود ہی جا کے ان سے مذاکرات کر لیں, کم از کم مزید مرنے سے بچ جائیں, تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. بس میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج رات ہی ختم ہو جائے. اس کے لیے تو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, آج رات ختم, جنگ بندی جتنی جلدی ہو سکے ممکن ہے. میں پھر کچھ کہوں گا, آپ کہنے نہیں دیں گے. بھائی افسوس ہے کہ ہمارے نوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ خود جا کر مذاکرات کر لیں, یعنی کہ ہم جب دنیا نہیں کر رہی تو کیا کریں, سب کی طرف دیکھ چکے, پورا عالم اسلام خاموش ہے. خون ہمارا بہتا رہے, مسلمان ہر جگہ رسوا ہوتے رہیں, ہمارے بچے یتیم ہوتے رہیں, بچوں کی لاشیں مائیں اٹھاتی رہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہم شکست خوردہ لوگ ہیں, ہمارے اندر اب ایمان کی طاقت نہیں بچی ہے, ہم جا کر جو ہے وہ پیروں میں پڑھ کر کہہ دیں آؤ مذاکرات کر لو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. بڑا آسان ہے یہ کہنا ہے, مذمت پورا عالم اسلام کر رہا ہے. جا کے لڑو نا وہاں پہ, بچوں کی لاشیں جن کی اٹھتی ہیں ان کو پتا ہے, ان کے گھر نہیں ہے, کھلے آسمان کی طرف سردی میں رہ رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جنگ بندی کیا ہے. آپ لوگوں کو کیا ہے, ہاں لڑے رہو, آخری قطرے تک لڑتے رہو. یہ باتیں کہنا آسان ہے, برداشت کرنا مشکل ہے. جن پہ ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی بول رہا ہے, بڑے بڑے اسلامی ممالک کچھ بول رہے ہیں. جنگ بندی ہوگی تو پھر لوگ کچھ ان کو دینا شروع کریں گے, کچھ ان پہ. اچھا جی, ایک سوشل میڈیا خبر بھی شامل کرتے ہیں, اور بیرا روی اور تمام چیزیں سوشل میڈیا جس طرح انداز ہو رہا ہے. کراچی کا واقعہ کہ ایک لڑکا برہنہ کھڑا ہو گیا جناب, گلی میں خاتون وہاں سے گزر رہی ہیں, اس کی ویڈیو بنائی گئی ان کے دوستوں نے اور شیئر کر دی سوشل میڈیا پر. چلے مذاق میں اگر آپ نے بنائی بھی تھی, بول تو خاتون آ رہی تھی, ہونا نہیں چاہیے تھا. سر سوشل میڈیا یہ مادر پتر آزاد. پھر اس لڑکے کو گرفتار تو کیا گیا, بہرحال معافی مانگنے پر چھوڑ دیا, لیکن یہ کیا سر ذہنیت کیا ہو گئی بچوں کی. ہمارے ہاتھوں موبائل ضرور ہے, اس کا غلط اور صحیح استعمال کون سمجھائے گا کہ کون سی ویڈیو اچھی ہوتی ہے, کون سی بری ہوتی ہے. یہ حرکتیں نہیں ہوتی محلے میں, گلی محلوں میں. یہ یوسف گوٹ کا واقعہ ہے. افسوس ہے بس, تو کیا کہہ سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا پہلے محلے میں. ہمیں یاد ہے ہمارے اگر محلے میں کوئی بھی کسی تو بہت بڑی حرکت, کوئی چھوٹی سی بھی حرکت ہوتی تھی تو محلے کے لڑکے ٹکا کے کٹائی کرتے تھے ایسے لوگوں کی. پورا محلہ اس میں ایک ہوتا تھا اور اس کو پوری گلی میں گھمایا جاتا تھا, اور پھر مدتوں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا.
ابھی پتہ نہیں لوگوں کو ضمیر مر گیا ہے یا خود گرد ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں خالی دن رات پیسوں کے چکر میں اتنی مشکلات ہو گئی ہے کہ 2 روٹی کے لیے اب وہ ہر چیز نہیں تو آپ نہیں سمجھتے تربیت کی کمی ہے اور قانون تو جناب سوشل میڈیا پہ کوئی بس بنتے ہی رہتے ہیں، خالی پوائنٹ آؤٹ انہی لوگوں کے لیے جو پولیٹیکل کر رہے ہیں، ان کو جاؤ پکڑو بھائی، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ 17 سال کا نوجوان اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ تربیت کی بھی کمی ہے؟ نہیں، گلی گلی گھر گھر ہے تربیت کی کمی، تو تربیت کی تو اب کیا بولوں، تربیت پہلے جس طرح مائیں کرتی تھیں، دادی نانی، وہ کلچر ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا پتہ ہے، ہم تو یہ بولتے ہیں معاشی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں معاشی طور پہ ہم اخلاقی طور پہ اتنا پست ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہماری نقصان ہوا ہے، جہاں ہم گر گئے، وہ ہمارا اخلاقی وہ ہے، ہم بہت اخلاقی طور پہ اس کے لیے سب سے زیادہ اس کے لیے کام ہونا چاہیے۔ اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن کی حد پہ آ گئے۔ اس خبر پر آپ کیا تبصرہ کریں گے انیس منصوری صاحب؟ علی دیکھیے، ویڈیو بعد میں بنی ہے، واقعہ پہلے ہوا ہے۔ اصل سوال یہ دیکھنے کا ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ قانون کی داری نہیں ہے، اس نے معافی مانگی، ہم نے چھوڑ دی، بس نا۔ ہم نے یہاں پر دیکھیے نہیں، لیکن اس تربیت پہ آپ نہیں آ رہے کہ اگر کوئی نوجوان گلی میں برہنہ کھڑا ہو رہا ہے، لیڈیز بھی آ رہی ہیں، تو تربیت ہے نا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ویڈیو بعد میں بنی، اصل معاملہ یہ ہے کہ گلی محلوں میں ہمارے ہاں پر تربیت کا کیا معاملہ ہے۔ اول یہ کہ ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو جب آپ قرار واقعی سزا دیں گے تو اس کے بعد دیکھیے وہ نہیں کر سکتے۔ سرکار اس میں خود دئی بنتی ہے اور کہتی ہے ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 17 سال کا لڑکا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں جناب اس نے یہ بس کر دیا ہے، 17 سال کا ایک نوجوان ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے ہاں 18 سال کا نہیں ہوا تو آپ نے قانون میں اس کی اجازت ہے، لیکن سارا معاملہ یہ کہ آپ ایک کو بڑی ہی سزا دیں گے تو پھر دوسرا واقعہ رونما نہیں ہوگا نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جناب کر لیجئے، جو کرنا ہے کیجئے اور پھر آپ اجازت دیجئے۔ تربیت کا مسئلہ ہے، قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے، شخصی آزادی کو ایک حد تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، کھیل کے میدان سے اگر میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دوں تو ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 239 رنز بنائے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر۔ 50 اوور کا یہ میچ ہے اور پاکستان آخری خبریں آنے تک 131 رن 4 وکٹوں کے نقصان پر بنا چکا، اور اس وقت سیم ایوب بہت سی بیٹنگ کر رہے ہیں جی، 63 پر ناٹ آؤٹ ہیں، سلمان آغا 37 پر ہیں۔ پاکستان کی 4 وکٹیں گر چکی ہیں 131 پر۔ سر کہاں جاتا نظر آ رہا ہے میچ آپ کو؟ کتنے اوور ہو گئے کچھ اس کا تھوڑا سا اوورز کا اگر پتہ لگ جائے تو صحیح۔ 33 اوور، 35 اوور، 131۔ یہ جیت سکتا ہے پاکستان، یہ پارٹنرشپ بڑی اچھی لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ پارٹنرشپ اور مزید تھوڑے 50 60 70 رن اور بنا لے تو آپ میچ جیت سکتے ہیں۔ اتنا بڑا سکور نہیں ہے، پاکستان نے ان کو کنٹین کیا ہے، یا اس گراؤنڈ پہ 100 رن چاہیے، 290 300 رن بنتے ہیں، آپ نے 239 پہ ان کو آؤٹ کر دیا ہے۔ عبداللہ شفیق 0 پر، بابر اعظم 23، محمد رضوان 1 رنز پر، کامران غلام 4 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ حالانکہ کامران غلام اور بابر کو اسکور کرنا چاہیے، اسکور تو سب کو ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ان دو پہ اسکور بہت ڈیو ہے، بہت عرصے سے ڈیو ہے، یہ 2 مین پلیئر ہیں۔ بہرحال سیم نے بوجھ اٹھایا ہوا اس وقت ٹیم کا، اور سلمان آغا ہاتھ کھڑے ہیں پیچھے، اور ابھی 1 2 ہے اور لنڈر جو کھیل سکتے ہیں۔ اسکور اتنا باقی نہیں ہے، 100 کے قریب کا رن ہے۔ اگر یہ پارٹنرشپ مزید 50 60 رن بنا لیتی ہے تو میچ بڑا دلچسپ ہو جائے گا، دلچسپ مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے پاکستان کے۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں 50-50 ہے اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں؟ اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے اس وقت؟ پاکستان کا پلڑا 55-45۔ انیس منصوری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا کئی دنوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، بابر اعظم بابر اعظم کو باہر کرو، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کے پاس اگر اوپر اس کے ریپلیس بھی تو نہیں ہے آپ کے پاس، ریپلیسمنٹ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کسی ینگ لڑکے کو لے آئیں سامنے؟ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس آپ جتنے میچز اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر ہمارے اوپر کی ہمارے پاس تو سیاستدانوں کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اتنے پرانے سیاستدان ہمارے پاس ابھی تک ہیں۔ نہیں، ریپلیسمنٹ تو بہت ساری ہے، لیکن کمپرومائز کرنے والے کہاں ہے؟ نواز شریف کا ریپلیسمنٹ کہاں ہے؟ عمران خان کا کہاں ہے؟ زرداری صاحب کا؟ زرداری صاحب کا تو ریپلیسمنٹ میرے خیال سے ہے، چلیں وہ تو ہے، بلاول آ گئے، باقی ہے شہباز شریف کا حمزہ ظاہر کامیاب نہیں ہوئے، اب دیکھیں نا خان صاحب کا ہے ہی نہیں، کون آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں ریپلیسمنٹ اگر بات کرتے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی میں ایسا کہتے ہیں بلاول صاحب بالکل تیار ہے، ریپلیسمنٹ نہیں بالکل ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی سیاست تک پہنچنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے، تو بلاول کا فی الحال وہ تو نہیں پہنچے نا اس کا کارڈ میں۔ صاحب کی عمر ہے 35-36 سال، زرداری صاحب کی عمر ہے میرے خیال میں 65-66 سال، تو 30 سال کا فرق ہے۔ 30 سال کے بعد بلاول صاحب بھی 36 سال کی عمر میں زرداری صاحب تھے۔
نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں بلاول صاحب بہت تیزی سے منجر ہیں، اور 30 سال تک تو وہ بھی پورے پاکستان زندگی تھی تو وہ بھی پورے پاکستان میں کرکٹ سے سیاستدان تک اگر کوئی اچھا ریپلیسمنٹ آ رہا ہے تو صرف یہی آ رہا ہے. سر یہ کرکٹ کی بات تھی، آپ نے بلاول کا آگے یہ تو ہر جگہ ان کو لے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ ہے. اچھا جی، جاتے جاتے آخری چھوٹی سی خبر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، وہ رویے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے. جوہریہ اور سعود جو بڑی اچھے اداکار ہیں پاکستان کی، انہوں نے کہا جی ہم فری میں انٹرویوز کیوں دیں، ہم فنکار ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم پوڈ کاسٹ میں یا دیگر آپ کو انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا، آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے لیے ڈسکس ہوتا ہے، اس میں کوئی پرفارم تو آپ نے کرنا نہیں ہوتا، تو آپ کو پیسے نہیں مانگنے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جویریہ کو اتنا ہی بولوں گا، جویریہ ہر چیز نہیں بیچو نا، ہر چیز بکنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو اگر آپ کے فینس آپ کو عزت دیتے ہیں اور اس مقام تک پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ میڈیا یہ صحافی اگر آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دیں، اس کے بھی پیسے نہیں لیں. ورنہ اور جتنی عزت بنی ہے اگر یہی صحافی اور یہی میڈیا اتارنا چاہے گا نا، بنانے میں تو بہت سال لگتے ہیں، گرانے میں گراف جو نا چند دن ہی لگتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں، ہر چیز نہیں بیچیں. اور ان کا جو حق ہے، اگر کوئی پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی انٹرویو لینا چاہتا ہے، کوئی جلدی سے دیں. اگر پہلے اخباری نمائندوں کو بلا کے باقاعدہ دے دیا کرتے ہیں سارے صحافی، یہ رویہ اب تبدیل ہوا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز تو نہیں ہوتی نا آپ کے پاس. بالکل، ہم نے مطلب بڑے بڑے اداکاروں، کبیر خان صاحب، طلعت حسین صاحب، ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے، کوئی ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے. آپ بتائیں سر، آپ تو ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے ویسے بھی بڑے حساس ہیں، بتائیے. مطلب کون سا سوال چل رہا ہے اور کہاں پر آپ نے، کل بھی میں نے کہا تھا وہ شعروں کے انتخاب نے بس رسوا کر دیا. تو خیر دیکھیے آج کل کیونکہ بہت زیادہ کمرشل لائف ہے ہمارے یہاں پر، جتنے اسٹارز ہیں چاہے وہ اسپورٹس سے لنک کرتے ہوں یا شوبز سے کرتے ہوں، وہ بھی اس وقت پیسے چارج کر رہے ہیں. ایسا ہے ہی پرفارم کرنے کے لیے چارج کریں نا. نہیں، آپ کے اسپورٹس مین جتنے ہیں وہ اگر آتے ہیں آپ کے شوز میں تو وہ آپ سے پیسے طلب کرتے ہیں. سارے ابھی بھی ایسے آ جاتے ہیں، ہمارے سینئرز اچھے ہیں ماشاء اللہ. سینئرز بہت زیادہ سینئرز اچھے ہوں گے، لیکن میں نے کوئی جونیئرز اتنے اچھے نہیں دیکھے. بہرحال کمرشل اس وقت ایک سسٹم بن چکا ہے. بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی پیسے دیتے ہیں باقاعدہ. تو یہ تو ہر جگہ آپ سسٹم یہ رویہ پھر اس کا مطلب انہوں نے خراب کیا نا ان فنکاروں کو جو دے رہے ہیں. بالکل پیسے دے رہے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں وہ مختلف اداکاروں کو یا اداکاراؤں کو بلانے کے لانے کے پیسے دیتا ہے اور وہ باقاعدہ چارج کرتا ہے. تو اگر ایسے میں انہوں نے کہہ دیا تو کوئی بری بات نہیں ہے، سب کر رہے ہیں. چلیں جی، بری بات آپ نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا رویہ تبدیل ہونا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا، آپ دونوں مہمان کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. مولانا کے بعد.